اب جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ابھی انشاءاللہ جو ہے سورۃ الحج شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے یہاں پہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو رب سے تمہارے. یہ حج جو ہے قیامت کی علامت بھی ہے. حج کے اندر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا بھر کے، ایسے قیامت میں سب جمع ہوں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا چیز بہت بڑی ہے نا. جو زلزلہ آئے گا، جو ہلیں گی چیزیں، بہت بڑی چیز ہے، بڑی ہلچل. یوم ترون تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن کے تو دیکھے، تم لوگ دیکھو گے، ترونہا تم دیکھو گے اس کو، تذہلو جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے قیامت کا، یا یہ لوگ دیکھیں گے سبھی کر لو. تذہلو کل مرضعۃ عما ارضعت، جو ہے بھول جائے گی ہر دودھ پلاتی اس کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. وہ تضع کل ذات حمل حملها، اور وضع کر دے گی یعنی ڈلیور کر دے گی، گرا دے گی ہے نا. ہر حمل والی حمل اس کا، حاملہ عورت اپنی حمل چھوڑ دے گی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور تو دیکھے کہ لوگ جو ہیں نشے میں ہوں گے، اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، مطلب اتنا سخت عذاب ہوگا کہ عذاب کی سختی ایسے حال چکرا لوگوں کے چہروں پہ ایسے طاری ہوگی جیسے کہ نشے میں ہوں. مطلب یہ انتہائی درجے کا خوف ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن عذاب جو ہے اللہ کا بہت شدید ہوگا. ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ويتبع كل شیطان مرید. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ بحث کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے، ہے نا. لوگوں کو ایک شخص ایسا ہے جو کہ واحد میں بھی کر سکتے ہیں. لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو کہ بحث کرتا ہے اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے. ويتبع كل شیطان مرید، ويتبع كل شیطان مرید، اور اتباع کرتا ہے ہر ایک شیطان مردود کا. کیسا جو ہے کتب علیہ انہ من تولاه فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. اور اس پہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے لیے تو یہ بات طے ہے کہ جو دوست بنائے گا اس کو، ہے نا، من تولاه، جو ولی بنائے گا اس کو، فانہ یضلہ، تو یہ کہ وہ گمراہ کر دے گا اس کو، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو راستہ دکھا دے گا عذاب کا، آگ کے. تو شیطان کو دوست بنانے کا معاملہ یہ ہے. اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑو اور شیطانوں کے ساتھ چلو، جبکہ وہ شیطان جو ہے اس کے ساتھ تو سخت پہنچنا ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم. اے لوگوں اگر ہو تم کسی شک میں دوبارہ جی اٹھنے کے نا، بعث کے نا، اٹھنے کے، تو مطلب اٹھنے کے نا کہ مرد کے اٹھنے کا مراد ہے، تو بے شک ہم نے تو تخلیق کی تمہاری مٹی سے، مٹی سے بھی تو اٹھے ہی ہو تم. پہلے مٹی سے آتے تھے یہاں تک پہنچا انسان، ہے نا. پھر جو ہے نطفے سے، پانی قطرے سے، پھر نطفے سے، پھر جو ہے جیسے خون کے تھکے سے، علقہ سے، پھر جو ہے ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ جو نہیں بنی ہوئی ہے نا، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے. تو تم مٹی سے بنتے بنتے یہاں تک پہنچے ہو. اسٹیجز میں بھی دیکھ لو، مٹی سے پھر جو ہے وہ نطفہ، مٹی سے جو ہے وہ چیزیں بن رہی ہیں، چیزوں سے وہی بھاجی سبزی کھان جو ہے جیسے کہنا چاہیے کہ گائے بکری سب بن رہا ہے، پھر اسے دودھ بن رہا ہے، وہی سب جو ہے اسی سے انسان کے جسم بن رہا ہے. یہ بھی دیکھ لو، بہت دیر ادوار میں دیکھ لو تو بھی یہاں تک پہنچا ہے. اور جو ہے ایک دم سے بھی دیکھ لو کہ اگر آدمی کو دیکھیں گے کہ کسی بھی اسٹیج پہ اگر کوئی ہے، اب یہ ساری اسٹیجز سونوگرافی میں مل رہی ہیں، آگے پھر آئے گی. مطلب اتنی کلیئر اسٹیجز تھیں کہ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے ویڈیولوجسٹ جو ہیں، تو لوگوں نے اس کو دیکھا تو یہ اس کے اوپر ایمان، ان کو اسلام پہ، قرآن پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان انہوں نے لائے ہیں اس سب باتوں کے بعد. خیر، لیکن یہاں پہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اسٹیج سے تو بنا سکتے ہیں تمہیں، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کر دیں نا. ثم من مضغۃ، پھر جو ہے گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ اور جو نہیں بنی ہوئی، لنبین لکم، تاکہ ہم وضاحت کریں تمہارے لیے. ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں تمہیں رحموں میں، نا، ہے نا، پھر ہم ٹھہراتے ہیں رحموں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے.
ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے تمہیں بچے کے طور پر، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ تمہاری پوری پختگی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے جو وفات دیتے جاتے ہیں بیچ میں بھی ختم ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور تم میں سے جو ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں کس کی طرف، نکمی عمر تو بہت بڑے، تاکہ نہ جانے، اسی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ نہ جانے من بعد علم شیئا، سارے علم کے بعد کچھ بھی۔ بوڑھا آدمی جانے کیا کیا جانتا تھا، اب کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا بوڑھا میں بالکل الزائمر ہوگا، پارکنسن ہوگا، ایسے بوڑھا ہوگا، سب بھول گیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تو دیکھے کہ زمین جو ہے بالکل کیا ہو گئی ہے، بالکل جسے کہنا چاہیے بجھ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ کیا کہہ رہے ہیں پھر جو ہے تمہیں جو ہے ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچے کے طور، پھر ہم پہنچاتے پھر تاکہ تم پہنچو تمہاری پختگی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے ہیں جس کو لوٹا دیا جاتا ہے، ومنکم من یرد، اور تم میں سے جو کہ لوٹا جو کہ پلٹ ہے نا، جس کو وفات دے دی جاتی ہے، جس کو جو وفات دے دیا جاتا ہے نا، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں یرد، اور تم میں سے جو لوٹا دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، نکمی عمر تک، لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے سارے علم کے بعد، ہے نا، علم کے بعد کچھ بھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تو دیکھے زمین کے وہ جو بالکل وہ ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے نا، سوکھی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ جو ہے ابھرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، کیسا جو ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر جو ہے قسم رونق والی، خوشنما۔ تو یہ جو ہے رونق کی چیزیں اگ جاتی ہیں اس کے اندر، یہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، بس یہی معاملہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بس اس کے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ہے نا، اور یہ کہ وہ جو ہے ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو ہیں قبروں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ہیں جو جدال کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، پھر بات ہے ولا ہدن، اور نہ ہدایت کے، اور ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب کے، ہے نا، تو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر ہے نا کتاب کے، کتاب منیر کے، روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیلہ، جو ہے موڑتے ہیں زبان اس کی، ہے نا، وہ موڑتا ہے زبان، اس میں بھی واحد میں کریں گے کہ لوگوں میں سے ایسا ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، اور نہ ہدایت کے اور نہ کتاب منیر کے، مطلب نہ تو اس کے پاس بغیر ہدایت کے، نہ بغیر کتاب منیر کے، بغیر کتاب روشن کے۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ دہرا کرتا ہے اس کی زبان کو، موڑتا ہے اس کی زبان کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے۔ اب یہ جو ہے بڑا مزیدار معاملہ ہے، کوئی جو ہے آپ سے پوچھے اور آپ اپنی جو ہے بات چیت اس طریقے سے کرو تاکہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے، ہے نا، بلکہ یہ زبان نہیں، انہوں نے اس کو اپنے منہ موڑتا ہے، رخ موڑتا ہے نا، اس کی گردن موڑتا ہے، انکلائنڈ ہوتا ہے، جھکتا ہے۔ فانی عطفہ، وہ ہے نا جھکتا ہے، جو ہے جھکاتا ہے اس کی گردن، جیسے کہنا چاہیے، ہاں جیسے کہنا چاہیے انکار کے انداز میں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔
یہ مطلب اسے کہنا چاہیے خاص خاص انداز منہ پھیرنے کا ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تکبر کرنا، تکبر ثانیہ اس پہ ہی تکبر کرتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تکبر کا کارن وہ جو میں بولا نا منڈی ایک دم جھٹکا دے کے موڑنا، زبان نہیں منہ موڑنا. لیضل عن سبیل اللہ، ہاں جو کہتے ہیں نا ہاں کوئی ہوگا مطلب انکار کے انداز میں، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الخریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی کی اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب دیکھتے ہوئے آگ. ذالک ما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بس اب اس کے کہ جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے کیسا ہے نا. اور ان اللہ لیس، اور یہ کہ اللہ نہیں ہے بظلام للعبید، ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. اب یہ تو خود بات ہو گئی جو کہ مطلب کافر ہی ہے اور بالکل جو ہے دوسروں کو گمراہ کرے، لیکن کچھ مسلمانوں کی بات بھی آ رہی یہاں پہ آ رہی کہ مسلمانوں سے توقع ہے جد و جہد کی، اسٹرگل کی. ٹھیک ہے تو کیا کریں، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ بندگی کرتے ہیں اللہ کی ہے نا کنارے پر ہے نا. فین اصاب، مطلب ایسا شخص جو بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پہ، اس کو بھی وہی لوگوں میں سے ہیں لیکن وہ پلورل میں سنگولر میں کر سکتے ہیں اس کو نا. فین اصاب خیر اطمئن بہ، تو اگر اس کو پیش آئے بھلائی تو مطمئن ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے بندگی پہ مطمئن ہے اللہ پہ، اسلام پہ، دین. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر پہنچتا ہے اس کو، پیش آتا ہے اس کو کوئی فتنہ، پلٹ جاتا ہے اپنے منہ کے بل ہے نا. خسرت دنیا والآخرہ، نقصان کیا اس نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا کہہ رہے ہیں، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین. نقصان کیا اس نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ذلك هو الخسران المبین، یہ ہے خسارہ یا نقصان کھلا ہوا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وہ پکارتا ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر نہیں جو ضرر پہنچا ہے اس کو اور نہ جو نفع دے اسے. ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے گمراہی دور کی. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، پکارتا ہے اس کو جو کہ نقصان اس کا زیادہ قریب ہے نفع سے اس کے. لبیس المولا ولبیس العشیر، لازماً بہت برا ہے وہ حمایتی اور لازماً بڑا برا ہے وہ رفیق. مطلب جس کا نقصان جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کو پکارتا ہے جو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے، نفع زیادہ نقصان ہوگا، ایسی چیزوں کو پکارا. لبیس المولا ولبیس العشیر، لازم بہت برا ہے حمایتی اور لازم برا ہے وہ عشیر رفیق ساتھی. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں جو ایمان اللہ عمل کیے اچھے، جنتوں میں جاری ہیں ان کی تہ میں سے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا جو چاہتا ہے. مطلب اس کے اندر یہ کہ ایمان والوں کو ایسی اچھی جنتیں دے دی، کسی تمہیں لگتے ہوں گے کہ اس لائق ہیں کہ نہیں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. کہہ رہے ہیں بے شک وہ جو یہ من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس کی نہیں نصرت کرے گا اللہ دنیا میں اور آخرت میں. اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کی اللہ دنیا آخر مدد نہیں کرے گا اور یہ امید کو توڑتا ہے تو کیا کریں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کو چاہیے کہ وہ دراز کرے ایک رسی آسمان کی طرف. ثم لیقطع، پھر کاٹ دے اس کو، پھر چاہیے کہ اس کو کاٹ دے. فلینظر، تو اس کو چاہیے دے کہ هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا دور کر دیا
کیا دور کر دیا اس کی اس چال نے، اس کی اس تدبیر نے، ما یغیظ، اس کو جو غم دے رہی، جو اسے رنج دے رہا ہے، مطلب اس کے رنج کو کیا اس کی یہ تدبیر نے کم کر دیا. تو بلا وجہ امید اللہ سے دنیا اور آخرت کی کاٹنا، اس سے کوئی رنج و غم دور نہیں ہوگا، امید رہے گی تو اس پہ عمل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں وہی کرنے والا. وکذالک انزلناہ وکذالک، تو اللہ تعالیٰ ہی یہ امید کے لائق، اسے تو امید کرنا چاہیے. اور اگر ایسا سوچتا ہے کوئی کہ ایسا نہیں ہوگا تو بولے اس کو چاہیے کہ رسی آسمان تک لا دے، اس کو چڑھائے اور کاٹ دے. یہ اللہ سے تعلق کی ایک رسی ہے امید کی، باقی کچھ نہیں معاملہ. نہیں تو پھر آپ کو اس سے کوئی جن چیزوں کی وجہ سے بھی نا امیدی ہوتی ہے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں حل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا دور کر دیتی ہے، کیا دور کر دیا اس کی اس تدبیر نے، ما یغیظ، اس کو جو کہ وہ رنج دیتا ہے، غم دیتا ہے اس کو، تو غم دے رہا ہے اس کو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اس طریقے سے ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہے نا، ہم نے نازل کیے سے آیتیں کھلی صاف وضاحت. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں ہدایت دے رہا ہو، تم جو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کاٹ کے جو ہے وہ رسی بھی ختم کر رہے ہو. تو یہ اس کے لیے بول رہے ہیں کہ جو توقعات رکھیں اللہ تعالیٰ سے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، ابھی الگ الگ لوگ، ایمان والے ہیں، پھر یہودی ہیں، صحابہ ہیں، نصارى ہیں، مجوسی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے. تو یہ الگ الگ لوگ ہیں، ہے نا. ابھی تو کچھ ایمان والے ہیں، دوسرے کافر ہیں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا نہیں تو دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار اور بہت سارے انسانوں میں سے. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ہیں حق ہو گیا ان پر یا اس پر، جو ہے ایسے بہت سارے ہیں جو کہ اس پر عذاب حق ہو گیا ہے. لیکن اب یہ دونوں طریقے کے لوگ ہیں، دونوں طریقے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے لیکن ایسے ہی امتحان رکھا ہے. وَإِن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یہ وہی والی بات ہے کہ الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں، اللہ سے امید رکھنے والے، اللہ سے امید چھوڑنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو امید ماننے والے، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان والے سب کیا کہہ رہے ہیں. وَإِن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کی توہین کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی اکرام کرنے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. سجدہ کر لیجیے اس کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے یہ دو لوگ ہیں، دو طریقے کے لوگ، اللہ جو چاہتا ہے نا. هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. کہہ رہے ہیں یہ دو خصمان ہیں، دو مخالف ہیں جو جھگڑ رہے ہیں ان کے رب کے معاملے میں. دونوں کا الگ الگ رویہ اپنے رب کو لے کر ہے نا، یہ مخالفت کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں ان کے رب کے معاملے میں، جھگڑ رہے ہیں. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، تو وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، چھوڑا جائے گا ان کے سر کے اوپر سے، ہے نا، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. یصہر به ما فی بطونهم والجلود، جلس جائے گا اس سے جو بھی ہوگا ان کے پیٹوں کے اندر، اور کھالے جلس جائیں گے نا. لہم مقامع ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، وہ جس کے گرز سے ان کو مارا جائے گا. کلما ارادوا یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے، غم سے، تکلیف سے، رنج سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ ڈال دیے جائیں گے اس میں. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب کس کا، دیکھتے ہوئے آگ کا. ان اللہ یدخل الذین، اللہ حفاظت کرے گا. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. وہی بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل کی اچھے، جنتوں میں جاری ہیں، کتنے میں سے نہریں ہیں، وہ پہنا جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، ہے نا. ولباسهم فيها حریر، اور لباس ان کا ہوگا اس میں ریشم کا. وہدوا الى الطیب من القول وہدوا الى صراط الحمید، وہ راستہ دکھا دیے گئے طیب قول کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بڑے اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم، توحید کا تو طرف رہنمائی کر دی، اس پہ جمائے رکھے.
وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی کر دیے گئے خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف، ہے نا، خوبیوں والے کے راستے کی طرف، اللہ نہیں لکھا یہاں پہ، خوبیوں والے کے راستے کی طرف. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ المسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بے شک وہ لوگ نے کفر کیا اور روکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، وہ جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے کیسا، سواء العاکف فیہ والباد، برابر، جو وہاں اعتکاف کرتے ہیں وہیں کے مقیم ہیں، اور جو باہر سے آنے والے ہیں، دور کے آنے والے ہیں، ہے نا. سواء العاکف فیہ والباد، جو اعتکاف کریں وہاں پہ اس میں، اور والباد اور باہری. تو کیا کریں، برابر ہے نا، برابر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ المسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے برابر بنایا لوگوں کے لیے، برابر وہاں پہ اعتکاف کرنے ہیں وہیں رہنے والوں کے لیے، والباد، اور جو باہر سے، جیسے کہنا چاہیے جو باہر سے آئے. ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں بذریعہ الحاد کے، یعنی الحاد سے کیا مراد ہے، بظلم. الحاد کا مطلب وہ لحد کہتے ہیں، وہ جو خبر کو، جو ٹیڑھی خبر بنائی جاتی ہے نا، بغلی خبر، اس کو کہتے ہیں لحد. تو الحاد مطلب تو کوئی ٹیڑھا چلے، کوئی ملحد شخص کو کہلاتا ہے جو دین کے اندر الحاد کر رہا ہے. تو جو کوئی اس کے اندر الحاد کا ارادہ کرے بظلم، بذریعہ ظلم کے، نہ شرک کے، تو نذقہ من عذاب علیم، میں نے برابر رکھا ہے اللہ نے سب کے لیے، برابر، انسان برابر، بڑا چھوٹا غریب برابر، وہاں کا بادشاہ اور وہاں کا جو دنیا کا عام آدمی برابر. وہاں پر کوئی انسان جو حج کے لیے آیا مسلمان، اس کو منع نہیں کر سکتے اسی کے تحت. وہ تو ایک سہولت کی وجہ سے کہ بھائی فیسلٹی نہیں دے پائیں گے، ویزا اس لیے منع کرتے ہیں. ورنہ اصولی طور پر اگر وہاں کے آدمی اور باہر کے آدمی میں اگر وہ فرق کریں گے تو وہ جو ہے اللہ اس کو عذاب کا مزہ چکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تو سب سے بڑا علاج تو شرک کا ہے، کہ وہاں شرک کرے گا تو ہم اس کو چکھائیں گے عذاب علیم، من عذاب علیم، دردناک عذاب میں سے. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ یہ حج جمع ہوا ہے لوگوں کا، ہے نا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ٹھہرایا ابراہیم السلام کے لیے گھر، ہے نا، جگہ اس گھر کی، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ تو مت شرک کر میرے ساتھ کسی چیز کو، طاہر بیتی للطائفین، اور تو پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کے لیے، وہ آ جائیں گے تیرے پاس پیدل، اور علی کل ضامرین، اور ساری دبلی اونٹنیوں پر، بہت دور سے اونٹنی چلتے چلتے آئے تو دبلی ہو جاتی. یاتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گے ہر ایک عمیق جگہ سے، راستے سے، دور دراز کے راستے سے. من کل فجن، آئیں گے وہ من کل فجن، ہر جگہ سے، عمیق، دور دراز کے. یہ جو ہے فجن، دور دراز کے راستے، اور راستے بھی کیسے، مطلب مشکل راستے، دور دراز کے مشکل راستوں سے، ہر ایک دور دراز کے مشکل راستے سے. اور اس لیے آتے تھے لوگ لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام، تاکہ وہ شہادت دیں منافع کی ان کے لیے، جو ہیں بہت سارے فائدے حج میں ان کے لیے. سب سے بات توحید. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، طے شدہ دنوں میں، علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اس پر جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے مشتبہ چوپائے میں سے، جو جانور ذبح کریں وہ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ تنگ دست کو بھی اور محتاج کو بھی، ہے نا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، پھر ان کو چاہیے کہ پورا کر لیں، تفثهم، نظریں ان کی، وليوفوا نذورهم، ہے نا،
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ پورا کر لیں ان کی، جیسے کہنا چاہیے ان کا دھلائی صفائی، ان کا میل کچیل دور کر لیں. ولیوفو اور ان کو چاہیے کہ پورا کر لیں نذورهم نذریں ان کی. وليطوفوا بالبيت العتيق اور ان کو چاہیے کہ طواف کریں قدیم عتیق گھر کا، بہت پرانے گھر کا. ذالک یہ ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، اور جو کوئی تعظیم کرے گا حرمتوں کی اللہ کی تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے رب کے نزدیک اس کے. وخلت، یہ تو ہے ہی بات کہ جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا کریں، ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے جو کہ ہم نے بنایا تھا اس کو لوگوں کے لیے برابر، وہاں دھیان اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہیں مقیم لوگوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے، اور جو ارادہ کرے گا اس میں الحاد کا، ٹیڑھ کا، ظلم کے ذریعے، شرک کے ذریعے ہم چکھائیں گے اس کو عذاب دردناک. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب ہم نے ٹھہرایا ابراہیم کے لیے اس جگہ کو، اس گھر کی، کہ نہ تو شرک کر میرے ساتھ کسی چیز کو، پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کے لیے وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل پیدل، اور ساری دبلی اونٹنیوں پر وہ آئیں گے، ہر جگہ سے دور دراز کے، ہر راستے سے، مطلب مشکل راستے دور دراز کے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ گواہ بنے، جو منافع ان کے لیے، اور ذکر کریں نام کا اللہ کے ان دنوں میں جو طے شدہ ہیں، اس پر جو رزق ہم نے ان کو دیا مشتبہ چوپایوں کا، جیسے کہنا چاہیے وہی جو اونٹ اور گائے اور جو ہے بکرا بکری بھیڑ وغیرہ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ تنگ دست کو بھی اور محتاج کو بھی، فقیر کو بھی. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے پورا کریں ان کا، جیسے کہتے ہیں دور کریں میل کچیل ان کے، اور جو ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یا جو بھی چیز ان کے لیے جو ہے وہ ہے طے شدہ ان کے وہ ہیں، ان کو ڈیوٹیز پوری کریں. وَلْيُوفُوا، ہے نا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم، اور وہ پورا کریں ان کی نظروں کو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور ان کو چاہیے کہ طواف کریں قدیم گھر کا. ذالک یہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے حرمتوں کی اللہ کی تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے اس کے رب کے نزدیک. وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی سوائے جو کہ تلاوت کر دی گئے تم پر، تو رہا کرو دور، اصل تو دور رہا کرو گندگی سے بتوں کی، اور دور رہو جھوٹی بات سے. حنفاء للہ، اصل میں تو یہ جھوٹ سے اور بتوں کی بت پرستی سے رکنا ہے. اسی حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے، نہ کہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اور جو کہ شرک کرے اللہ کے ساتھ تو وہ تو ایسا ہے جیسے کہ گر پڑا آسمان سے، تو اچک کے لے گئے اس کو، جو ہے جیسے کہنا چاہیے پرندے اس کو نوچ لیں. فتخطف، پرندے نوچنے لکھ رہے ہیں. فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا جو ہے اس کو اڑا لے جائے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، جگہ پر دور دراز کی. تو ایک انسان کا پورا وزن جو ہے توحید کا ہے، ایمان کا ہے، ایمان کے بعد اس کے سارے اعمال کا وزن ہے. ورنہ وہ جو ہے وہ اگر وہ تو آسمان سے گر پڑا، بہت اونچے مقام سے گرا. فتخطفه الطیر، تو اس کو نوچ لیں پرندے، یا اس کو وہی اچک لیں پرندے، جیسے پرندہ وہ پنجہ مار کے اٹھا کے لے جاتا ہے نا وہ. او تهوی به الریح فی مکان سحیق.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک یہ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ شعور میں جس کی یاد آتی، تو بے شک وہ جو ہے دلوں کا تقوی میں سے ہے، یعنی یہ بات دلوں کا تقوی کی بات ہے نا، فانہا تو بے شک وہ من تقوی القلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی یہ چیز تقوی کی وجہ سے. لهم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها تمہارے لیے ان میں ان مواشیوں میں سے، وہ سب شاعر اللہ میں سے ہوتے ہیں، وہ جانور جب ذبح ہونے کے لیے آنا وہ بھی کہنا تمہارے لیے ان میں جو ہے منافع ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، زندگی میں بھی ہمارے لیے منافع ایک وقت معین تک کے لیے. تو وہ جانور کی جو ہے جو اونٹ ہے وغیرہ سواری کر کے آ رہا ہوں تو ایک وقت معین تک میں منافع ہیں. ثم محلها الى البيت العتيق، پھر حلال ہونا ہے ان کا قدیم گھر کی طرف. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے بنائے ہیں منسک، یعنی اس کے رسم عبودیت، تاکہ وہ ذکر کریں نام کا اللہ کے نام کا، عَلَى مَا رَزَقَهُم، اس پر جو رزق دیا ان کو، مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مشتبہ چوپائے میں سے، وہی سارے گائے اونٹ وغیرہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو معبود تمہارا معبود ایک ہے تو اسی کے لیے جھکے جاؤ، اس کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دے جھکنے والوں کے لیے. یہ جو قربانی ہے اپنے جھکنے کا علامت ہے نا. الذین اذا ذکر اللہ، تو خوشخبری دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکنے والوں کو. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جو کہ جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا کب کب آ جاتے ہیں دل ان کے، اور جو ہے ڈر جاتے ہیں ان کے دل. والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابهم، اس پر جو ان پہ بیتے ہے نا. والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نماز. ومما رزقناهم ينفقون، اس میں جو رزق ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، اور قربانی کا اونٹ ہم نے بنایا اس کو تمہارے لیے ایک شاعر اللہ، اس کے تمہارے لیے اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے، خیر ہی خیر ہے. اونٹ کے اندر کیا کچھ ہے، اونٹ کا تو پڑھتے ہیں ڈیزرٹ، شپ آف دا ڈیزرٹ. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ذکر کرو اللہ کے نام کا ان پر سب بستا، یعنی لائن لگا کے رکھے ہوں، جب ان کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر کر کے وہ نہر کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے نا. فیضا، جب ان کو یہاں پہ بھلا مانا جاتا ہے وہ گریں گے. فیضا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، تو جب وہ گریں اس کی کروٹ پر، ہے نا، یا قرآن کا اونٹ گرا اس کی کروٹ پر، فکلوا، ہے نا، یا وہ پلورل میں کریں، جب وہ گریں ان کی کروٹوں پر تو کھاؤ ان میں سے. واطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ قانے کو بھی، یعنی جو قناعت والا ہے جو مانگ نہیں رہا، والمعتر، اور جو بے قرار ہو کے مانگ رہا، دونوں کھلاؤ. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اس طریقے سے ہم نے مسخر کر دیا ان کو شاید کہ تم شکر کرو. تو جو قربانی کا اونٹ ہے جو ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے بنایا شاعر اللہ میں سے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، تو نام لیا کرو ان پر. صواف ہے نا، لائن لگایا کھڑے ہوئے سب بستہ. فیضا وجبت، تو جب وہ گرے ہیں، جب انہیں مراتے ہیں تو ان کو بھالا مارتے ہیں جب گرتے ہیں تو ان کی کروٹوں پہ. فکلوا منہا، تو کھاؤ ان میں سے. واطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ کس کو، قانے کو، یعنی جو قناعت کرنے والا ہے، مانگ نہیں رہا کھل کے. والمعتر، اور لپٹ کے مانگنے والے کو، ہے نا، بے قرار ہونے والے کو. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اس طریقے سے ہم نے اس کو مسخر کر دیا، یعنی جانوروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو. اتنا بڑا جانور تم اپنے دیر کر لے تو. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک گوشت ان کا اور ناخون ان کا. اللہ کو ان رسموں سے مطلب نہیں ہے، اندر تقوی دیکھو. لیکن يناله التقوى منكم، لیکن پہنچتا ہے اس تک تقوی تم میں سے. کذالک سخرها لکم، اسی طریقے سے اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم تکبیر بولو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دے نبی محسنین کو، نیک لوگوں کو. ابھی بڑی بات ہے، اللہ پاک نے اسی ہدایت دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم جانور ذبح کر کھاتے ہیں اور تمام چیزیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، ڈیفینس کرے گا، حفاظت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان والے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر ایک خیانت کرنے والے کو، ناشکرے کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی کہ ان لوگوں کو، ہے نا، جن سے جنگ کی جا رہی تھی، بس اب اس کے کہ وہ ظلم ہے ان لوگوں کے لیے. یقاتلون، جن سے جنگ کی جا رہی تھی.
بِأَنَّهُ ظُلِمُوا، بس اب اس کے مطلب ان سے بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی تھی. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بس اب اس کے کہ ان کو ظلم کیے گئے ہے نا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر لازماً قدرت رکھتا ہے نا. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن تَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ لوگ نکالے گئے، وہ لوگ جو کہ نکالے گئے ان کے گھروں سے بغیر حق کے، نہ سوائے اس وجہ کے کہ انہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اور اگر اللہ دفع نہ کرے لوگوں کو بعض کے ذریعے لازماً منہدم کر دیا، توڑ دیے جائیں. صوامع ہے نا، یہ جو ہے ان کے گرجے گھر ہیں کہ ٹھیک ہے. نصارہ کے خلوت خانے، ٹھیک ہے. وبیعوں، اور ان کے عبادت خانے. وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صوامع وبیعوں تو لازماً منہدم کر دیے جائے. صوامع یعنی نصارہ کے جو ہوتے ہیں نا ان کے وہ مناسٹریز، خلوت خانے. وبیعوں، اور ان کے عبادت خانے. وصلواتم، اور یہودیوں کے عبادت خانے. ومساجد، اور مسجدیں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ذکر کیا جاتا ہے ان میں نام کا اللہ کا کثرت سے. تو اسی تمام چیزیں توڑ پھوڑ دی جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیفینس کے لیے اللہ نے انتظام رکھا ہے اور اسی لیے اجازت بھی دی ہے نا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور لازماً نصرت کرتا ہے. اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی جو عبادت خانے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کو جو ہے حفاظت کا ہونی چاہیے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اسی لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور جو کون اللہ کی نصرت کرتا ہے وہ لازماً وہ نصرت کرے گا ان کی اللہ. مَن يَنصُرُهُ، جو نصرت کریں گے اس کی اللہ کی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ لازم بہت قوت والا زبردست ہے. تو اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے ان کی حفاظت کی. عبادت خان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جو کہ اگر ان کو تمکن دیا گیا زمین میں اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور حکم دیں گے نیکی کا اور منع کریں گے منکر سے. وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے انجام ہیں سارے معاملات کے، سارے معاملوں کا انجام اللہ کے لیے. تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اب تم سے یہ توقع ہے کہ تمہیں اجازت دی جا رہی لڑنے کی جنگ کی ہے نا، تو اب یہ کریں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اگر یہ جھٹلا دیں نبی تجھ کو تو جھٹلا جائے، تو جھٹلا چکی ان سے پہلے قوم نوح، عاد و سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط. واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملت للکافرین ثم اخذتهم، اور اصحاب مدین ہے نا یہ سب جھٹلا چکے، قوم لوط، اصحاب مدین. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، مطلب ان کو جھٹلایا گیا. فاملہ، تو میں نے مہلت دی للکافرین ثم اخذتهم، کافروں کے لیے پھر میں نے پکڑا ان کو. فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا پکڑنا میرا. فکأی من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور کتنی ہی بستیاں میں سے ہلاک کی ہم نے انہیں، اور وہ ظالم تھیں، ظلم کرنے والی تھیں، تو وہ ہیں پڑی ہوئی ان کی چھتوں پر. وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور کنویں جو ہے معطل، جیسے کہنا چاہیے چھوٹے ہوئے، جیسے کہنا چاہیے معطل کر دیے گئے. وقصر مشید، اور جیسے کہنا چاہیے قلعے، بڑے محل، بڑے مشید، بڑے مضبوط قلعے، اور جیسے کہنا چاہیے خوب قلعے چونے اس سے مضبوط کیے گئے قلعے، اور قلعے جو ہے قصر مشید، یہ سب پڑے ہوئے ہیں ویران. وہ ویران معطلہ، اور معطل کیے گئے کنویں جیسے کہنا چاہیے ویران، اور جو ہے محلات جو ہے مضبوط. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا تو یہ نہیں سیر کرتے زمین میں تو ہوں ان کے لیے دل، یہ عقل سمجھ ہے نا، عقل سے کام لیں ہے نا، سمجھیں ان کے ذریعے، یا کان ہو یہ سنیں ان کے ذریعے. تو بے شک نہیں ہوتی اندھی آنکھیں، اور لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو ہیں سینوں میں. تو دل ہیں جو سینوں میں وہ اندھے رہتے ہیں، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کی، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدے سے اس کے.
قصری مشید کے کہہ رہے ہیں وہ بھی معطلۃ، وہ قصری مشید اور جو ہے کنویں جو ہے وہ ابینڈن چھوڑ دیے گئے، اور محل اونچے اونچے مزید مضبوط اونچے اونچے. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تو کیا جو ہے یہ سیر نہیں کرتے زمین میں، تو ہوتے ہیں ان کے دل جو سمجھتے ہیں ان کے ذریعے، یا کان جو سنتے ہیں ان کے ذریعے، یا تو بے شک جو ہے نہیں ہوتی ہیں آنکھیں اندھی، اور لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو ہیں سینوں میں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور یہ جلدی کرتے ہیں تجھ سے عذاب کی، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اس کے وعدے سے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک جو ہے جیسے 1000 سال اس میں سے جو تم گنتے ہو، ہے نا، جو تم گنتے ہو اس گنتی میں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ. 1000 سال میں ایک قوم جو ہے پوری پنپتی پھلتی پھولتی، اپن دیکھتے نہیں تباہ نہیں ہوئی ابھی تک اتنے دن چل رہی، اس لیے نہیں چلتی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا. کتنی بستیوں میں سے تھیں میں نے مہلت دی ان کو، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، پھر پکڑا میں نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. میری طرف ٹھکانا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کہہ دے لوگوں کو فقط میں تمہارے لیے ڈرانے والوں کے خلاف. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. تو وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق بڑا عمدہ. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، ان کی مخالفت میں، تھکانے والے، ہرانے والے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے، جہنم والے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر جب وہ تمنا کرتے تھے، خیال باندھتا تھا، شیطان ڈال دیتا تھا اس کے خیال میں، یعنی جو بھی وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو بھی نبی کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے. اور کئی بار وہی کو جب بیان کرنے والے ہوتے تھے تو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے اندر شیطان اپنا جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے وسوسہ پیدا کر دیتا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی. تو منسوخ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو القاء کر رہا ہے، القاء کیا، جو ڈال دے رہا، جو وسوسہ ڈالا شیطان نے. ثم یحکم اللہ آیاتی. پھر پختہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیتیں ایک دم پختہ کر دیں، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی قسم کی شیطانی چیزوں کو ڈالنے کی گنجائش ختم کر دی. جو پہلے کی جو پرانی جو ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو نبی منصوبے بناتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، اس پلاننگ کے اندر شیطان اپنے ان کے منصوبوں کو بگاڑ دیتا تھا جو بھی آگے وہ کرتے تھے. تو اللہ پاک خیر جو ہے شیطان کے ڈالے ہوئے جو ہے ان کو منسوخ کر رہا، مٹا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں کو پختہ کر رہے ہیں. نبی کامیاب ہو رہے ہیں، ہو کے رہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں اس کتابوں میں جو بھی کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہوا ان کی کتابوں کے اندر جو ہے شیطانی چیزیں داخل نہیں کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے منسوخ کر کے یہ آیتوں کو پختہ کر رہا ہے. قرآن کی آیتوں کے بارے میں بات ہوگی. اور اگر خود نبی کے بارے میں بات کریں تو جو ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی جو ہے منصوبہ تھا، جو بھی وہ خیال کرتے تھے کہ اب یہ کریں گے سر، اس کے ان کی سوچ کو لے کر جو ہے شیطان اپنے وسوسے، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو پختہ کر رہا ہے اور شیطان کی اس کو منسوخ کر رہا ہے، نسخ کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، حکمت والا. اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے کافر جو ہوتے تھے وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے کہ صاحب یہ جو ہے پہلے کی آیتیں منسوخ کیوں ہو گئیں، اب کیوں؟ تو یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ پہلے جو ہے جو پچھلی کتابیں تھیں ان کے اندر شیطانی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی تھی، یہ والی بات بھی. تو واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم. تاکہ بنا ڈالے وہ جو القاء کیا شیطان نے فتنہ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے. والقاسیۃ قلوبهم، اور سخت ہو گئے ان کے دل، یعنی کہ منافقین اور جو یہ یہودی ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے لیے وہ فتنہ ہو گیا کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا تھا، ارے وہ تو شیطانی ہے، اس کے اندر چیزیں شامل کرتی گئی تھی، اس کو تم قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ وہی سے کیوں بھیس میں لا رہا. تو یہ چیزیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک جو ہیں تو ان کے لیے کیا بن جائے، یہ فتنہ بن جائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک ظالم لازماً ضد میں دور کی. وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لیں اس پر، تو جھک جائیں اس کے لیے دل ان کے. اور بے شک اللہ لازم ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف.
اور اس کے ساتھ اپن پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وقت بچا نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. ابھی پڑھتے ہیں اس کے بعد کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت، اچھا اس کو پھر سے اپن دوبارہ سے پڑھ لیں، ذرا دھیان دینے لائق آیت. اصل میں مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ قرآن کی مشکل آیتوں میں سے، جس کے بارے میں مطلب سمجھنے کے لیے اس کے اوپر توجہ طلب ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی، مگر جب وہ خیال باندھتا تھا. ایک مطلب یہ جو کسی کہنا جی منصوبہ بنانا، دوسرا مطلب ہے اس کا کہ تلاوت کرنا ہے نا. تمنا کا مطلب پڑھنے کے بھی، قرآن کے پڑھنے کی، اس کا بھی تعلق جو ہے وہی سے اصل میں. تو وہ اس لیے بھی اس کو تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ڈال دیتا ہے اس کے منصوبے میں. تو ایک تو مطلب ہے کہ اس کے منصوبے کو پورا ہونے میں شیطان جو ہے اپنے ترکیبیں، اپنی جیسے کہنا چاہیے اڑچنیں ڈال دیتا ہے. تو یہ تو بہت سمپل سی بات ہوگی. کسی بھی نبی کے منصوبے جو بھی وہ اپنے مشن، اس کا مقصد ہوتا تھا، اس کو پورا کرنے میں شیطان اپنی شیطانی چیزیں ڈال دیتا تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات، جیسے کہنا چاہیے غلط فہمیاں ڈال دیتا تھا. تو یہ مطلب ہوا. تو اگر یہ اس کو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول کے آیت کے بارے میں بھی اگر اس کا قیاس کریں تو اس کے اندر اس کا یہ مطلب نکلے گا، دو طریقے سے نکلے گا کہ جب نبی پڑھتے تھے تو اس کے پڑھنے کے اندر دوسرے لوگوں کے دلوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ڈال دیتا تھا، یا یہ کہ جب وہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، پلان کرتے تھے، تو جو ہے وہ ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اس کے منصوبوں میں شیطان اپنی جیسے کہنا چاہیے القاء کر دیتا تھا، جیسے مطلب غلط چیزیں، خرابیاں ڈال دیتا تھا. تو اللہ پاک نے فَيَنْسَخِ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ، اس کو دو طریقے سے دیکھیں گے اپن، اس لیے نا کہ اگر اپن اس کو دیکھیں تو منسوخ کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ڈالا شیطان نے. ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر پختہ کر دیتا ہے آیتیں اس کی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی منصوبوں میں جو بھی اس کے مشن کو، جو بھی اس کے مقصد کو فیل کرنے کے لیے شیطان ڈالتا تھا، اس چیز کو اللہ مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں جو شیطان ڈال دیتا تھا، اسی لیے قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کامل معاملہ ہے، لیکن جو بھی دوسرا آدمی پڑھتا تو شیطان آتا ہے اور شیطان وسوسے پیدا کر سکتا. تو اس لیے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورہ آپ کے، اس میں بھی آیا تھا یہ نحل کے اندر کہ جب قرآن پڑھا کر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کر. اور جو ہے وہ اس کا کوئی زور تو نہیں چلتا ان پر جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہے اسی پہ توکل کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کو دوست بناتے ہیں تو پھر رہتا. تو رہی والی بات ہے کہ اب آدمی الگ الگ طریقے کا قرآن پڑھنے بیٹھا ہے، تو اس لیے شیطان سے پناہ لے لیا کرے. اور خاص طور پہ پڑھ کے سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے لوگ جو رہتے تھے ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز اس طریقے سے خلل پیدا ہو، تو وہ خلل کو یہاں پہ اس طریقے کی بات بھی ہے. اور دوسرا مطلب اگر اپن جو دیکھیں تو ایک شروع سے بات چلتی آ رہی ہے قرآن میں، کیا کہ جو آیتیں بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم لے آتے ہیں، تو جب ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی بہتر لے آتے ہیں. تو اس کے معنی پچھلی کتابوں کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کری ہیں، اور اس کی وجہ سے یہود کے دل و دماغ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم تھا، تب یہ حکم کیوں آ گیا، اللہ نے وہ منسوخ کیوں کر دیا. حالانکہ اللہ کا جب چاہے جو زمانے مکان پہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بہرحال یہود تھے ایسے، اور ان کے زیر و اثر منافقین بھی ایسے تھے. تو وہ بھی یہ کہتے تھے پچھلی کتابوں میں یہ منسوخیات منسوخ کیوں گئی. مطلب یہ تو اگر یہ وہی دین ہوتا تو یہ دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی وہی حکم ہوتا جو تورات میں تھا، انجیل میں تھا. تو بنیادی حکم تو وہی ہیں، لیکن کئی چیزوں کے احکامات ہیں نا، کہ اس زمانے میں یہ حکم تھا، اب یہ حکم ہے، اس زمانے یہ حکم تھا، روزے کا بھی حکم ہے. تو یہ اس لیے تو جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دلوں میں مطلب جو منافق ہیں، اور جو لوگ جیسے کہنا چاہیے قاسیت قلوبہم، سخت دل والے یہود نصارہ، ان کو ان چیزوں میں بڑا اعتراض تھا. اچھا دوسری بات اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ جو بات اپن کر رہے تھے ابھی کہ اگر اس کو پچھلی کتابوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں لکھا تھا نہیں بھیجا تجھ سے پہلے، یعنی تجھ سے پہلے کے نبیوں کے لیے بات خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، رسولوں کے، کہ ان کے کاموں میں. اس لیے قرآن کو تو پھر اللہ نے یوں کرا کہ جب آیتیں نازل ہوئی تو کتاب حکمت آیت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ پختہ آیتیں کر دی گئیں اور وضاحت کر دی گئی، اور جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی.
تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس میں کچھ چیز اب کچھ گڑبڑ ہو جائے، لیکن پچھلی کتابوں میں خوب تعریف ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہ آیتیں زیادہ پختہ نازل کریں تاکہ جو شیطانی جو بھی اس کے اندر شرور و فتن ان کتابوں میں داخل. تو اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، پچھلی کتاب بلکہ دو نہیں تین طریقے سے. ایک پچھلی کتابوں کو اس کے اندر جو جیسے کہنا چاہیے شیطانی حرکتیں ہو گئیں، اس کے بعد قرآن کی پختہ آیتیں نازل ہوئی، یہ مطلب. دوسرا کہ قرآن کی جو ہے ودن اس میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جو آپ نے کوئی منصوبہ بنایا، پلاننگ کری، تو اس کے پلان میں شیطان نے اپنے روڑے اٹکائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کو پختہ کر دیتا ہے. یہاں پہ آیتوں مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جو شیطان جو ڈالتا ہے جو پرچنے ان کو دور کر دیتا ہے. لیکن اگر منصوبہ کی طرح نہ لیا جائے، اس کو تمنا کا ترجمہ لیا جائے کسے کہ قرآن پڑھنے کو لے کر، تو اس کا مطلب پھر جو لیا جا رہا ہے ابھی صحیح انٹرنیشنل وغیرہ نے ابھی جو ترجمہ ہے، اور تھانوی صاحب نے بھی انہوں نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے تو دوسروں کے دلوں میں جو شیطان وسوسے ڈال دیتا تھا اس کی امنیتی اس کی پڑھنے میں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو پڑھیے اس کو اس طریقے سے دیکھیں پھر سے. تو کیا کہہ رہے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی مگر جب وہ پڑھتا تھا، یعنی وہی خیال باندھتا تھا قرآن پڑھنے کا مراد ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو القاء کر دیتا شیطان اس کے پڑھنے میں. کس کے اندر؟ کسی دوسرے کے لوگوں کے دلوں میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان نے ڈالا اور پختہ کرتا ہے اس کی آیتوں کو. اللہ تعالیٰ کی آیت ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہیں، تو ایک کے بعد مضبوط ہوتی جاتی ہیں، تو جو دل و دماغ میں وسوسے ہیں وہ دور ہوتے جاتے ہیں. قرآن کی اگلی آیتوں سے پیچھے کے وسوسے بھی غلط فہمیاں دور ہوتی جاتی ہیں. یہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو قرآن پورا پڑھتا جاتا ہے نا، اس کو سمجھ میں آتا ہے، پہلے کسی بارے میں اس کو دماغ میں کوئی شک لے گیا تھا، اشکال لے گیا تھا، وہ آگے کی آیتوں نے دور کر دیا. تو اللہ اس طریقے سے جو ہے پختہ کر دیتا ہے اللہ آیتوں کو، اس کی نا پچھلی آیتوں کو اگلی آیتوں سے پختہ کر دیتا ہے نا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ہے. تو اس طریقے سے جو لوگوں کے دل و دماغ میں جو غلط فہمیاں ان کو شیطان اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا، مٹا دیتا، اور ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر پختہ کر دیتا اللہ آیت نے اس کی. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والا حکمت والا. تو یہ اس طریقے ہوگا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں جو غلط خیال ہیں شیطان ڈالتا ہے، اس کو اللہ پاک دور کرتے آتا ہے، اور آگے کی آیتوں سے پچھلی آیتوں کو جو ہے پختہ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شیطانی شرور وسوسوں کو اس میں یہ آیتوں کے پڑھنے پڑھانے کے اوپر بھی ہو جائے گا. اور منصوبوں کے بارے میں تو ہے ہی صحیح کہ جو بھی نبی کے منصوبے دور کرنے بگاڑنے کے لیے ہمیشہ شیطانی کوشش ہوئی شیطان. لیکن زیادہ آسان جو بات ہے وہ والی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو ہے شیطانی چیزیں ڈالی گئیں، اس کی وجہ سے وہ منسوخ ہوئی ہیں، اور وہ پوری کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی. وہ تحریف کس کی کرتوت تھی؟ صرف شیطانی کرتوت تھی. تو وہ لوگوں کے دل و دماغ میں بھلا دینا، سب کرنا. شیطان وہاں سے نہیں ہے، اللہ شیطان و نذکر، شیطان بھلانا، یاد سے چیزوں کو بھلایا تھا. یہ اپن پڑھ چکے سورہ کہف کے اندر. تو اس کا مطلب ہے نا. اب ان سب میں کیا ہوتا ہے، یہ جو جیسے کہنا چاہیے شیطانی چیزیں جو رہیں، یہ انہی چیزوں کو لے کر جو ہے یہ لوگ الجھے رہے، یا یہود نصارا منافقین. تو کیا کریں، آگے بڑھے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، تاکہ بنا ڈالے جو القاء کیا، جو ڈالا شیطان نے فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہیں جن کے دل. وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم لازم بڑی دور کی ضد میں ہیں. ولیعلم الذین اوتوا، اچھا علم والوں کو، جو علم والے ہیں، پہلی کتابوں کو آپ کا علم ہے، ایسی کتاب کا پختہ علم ان کو سمجھ میں آتا ہے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے. پیچھے کی آیت نہیں تھی، اس کی وضاحت اللہ پاک نے یہاں پہ یہ دی ہے، تو اس لیے اور ان کے وساوس دور ہوتے چلتے ہیں. تو علم والے جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ حق ہے. اللہ رب العزت نے پہلے جو دیا وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، یہ اب دیا وہ اب کے لیے ٹھیک ہے. یا یہ جو میں پچھلی کتابوں سے اب کی کتاب کے اندر کمپیئر کریں، اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا تھا پچھلی کتابوں اور قرآن کے بارے میں، اگر اسی کتاب کے پڑھنے میں جو 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 دل و دماغ میں اشکال آتے ہیں، تو وہ علم والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسہ ہے، اور ان کو اس کے حق ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے. کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد پہ آپ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے کمال علم سے علم والے لوگ وہ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں اس کے حق ہونے کی. ہمیشہ علم والے لوگ کوئی، میں نے بتایا نا کہ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ایمبریولوجی کا علم ہے کسی کو جیسے کہنا چاہیے بڑا فرینچ جو ہے جنرل تھا، اس کا ایڈمرل تھا نیوی کا، کسی کو جو ہے وہ اس کا ایسٹرونومی کا بڑا علم ہے، تو وہ کہتا ہے قرآن حق ہے، الحق من ربہم.
تو یہ والی بات ہے. تو اس کو حساب سے دیکھیں گے تو ان لوگوں کو یہ سے وسوسے نہیں ان کو وہ کرتے, ان کو متاثر نہیں کرتے. یہ تو وہی میں نے کہا نا کہ منافقین کو, یہودیوں کو, ہے نا, ان کو تو کیا کہہ رہے ہیں, لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم, تاکہ بنا ڈالے اس چیز کو جو القا کیا شیطان نے, فتنہ ان لوگوں کے لیے ڈالے شیطان نے, فی قلوبہم مرض, ان کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے, مرض منافق ہیں, والقاسیۃ قلوبہم, اور سخت ہیں دل جن کے, تو ان کے لیے کیا بنا دے, فتنہ بنا دے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ظالم جو ہے لازماً ضد میں دور کے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم, اور تاکہ جان لیں تو لوگ جس نے علم عطا کیا گیا کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, تو وہ ایمان لے آئیں اس پر. وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهum, تو جھک جائیں اس کے لیے دل ان کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور بے شک اللہ لازم ہدایت دینے والا ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے. میں نے اس سے دو طریقے سے بات بتائی کہ تین طریقے سے. ایک تو پچھلی کتابوں کے اندر جو ان کو منسوخ کر کے یہ اس کتاب کے اندر پختہ کری گئی. دوسرا مطلب کہ منصوبوں پہ, نبیوں کے رسولوں کے پلاننگز پہ جو ہے شیطان کا جو شر تھا اس کو دور کر کے اللہ نے اپنی نشانیاں پختہ کی. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دل دماغ میں جو قرآن کو اس کو لے کر جو ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور ان کے دلوں دماغ میں جو وساوس شیطان ڈالتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیتوں کے ذریعے پختہ مطلب جسے کہنا چاہیے مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے وساوس کو, اور پختہ کر دیتا ہے آیتوں کو. تو وہ اگلی آیتوں میں جو کچھ اشکال دلوں میں آتا ہے لوگوں کے, وہ دور ہوتا چلتا ہے. تو یہ مطلب ہو گیا. اور اللہ پاک ایمان والوں کو راستہ دکھایا تھا, ورنہ باقی لوگ, اور باقی جو لوگ ہیں وہ زندگی بھر شک کرتے رہتے ہیں. اتنی زبردست کتاب ہے, اس کی شک و شبہات کے دور نہیں ہوتے, تو پھر شیطان کے پاس تو ہمیشہ موقع ہوتا ہے, آپ شک کرتے اور آپ کو کبھی بھی دین سمجھ میں نہیں آئے گا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم, اور نہیں ازالہ کریں گے وہ لوگ ان کفر کیا شک کرنے میں, ہے نا, شک و شبہ میں, منہ اس کی طرف سے, حتیٰ تأتیہم الساعة, یہاں تک کہ آ جائے گی ان تک قیامت, بغتۃ اچانک, او یأتیہم عذاب یوم عقیم, یا آ جائے گا ان تک عذاب اس دن کا جو عقیم دن ہے, منحوس دن ہے نا. ابھی عقیم مطلب جو جس دن مطلب بہت بڑا عذاب ہے, سخت جیسے کہنا چاہیے ناگواری کا دن ہے, اس طریقے سے اس کو دیکھ لیں آپ. جو ہے الملک یومئذ للہ, وہ دن جو ہے جیسے کہنا چاہیے یا تو قیامت آ جائے گی, یا جو ظاہر سی بات ہے جس قوم پہ عذاب آ جائے وہ دن اس کے لیے کتنی بد نصیبی کا دن ہے. تو یہ اس کے لیے اس کو عقیم دن کا ہے. عقیم لفظ آتا ہے وہ بانج عورت کو, مطلب جس کا مطلب جس سے جو ہے امید کچھ نہیں ہو رحمت کی, مطلب بچے کی امید نہیں ہو, تو اس کو بانج کے لیے عقیمہ لفظ تھا عربی کا. عقیم دن مطلب جس میں کوئی رحمت کی توقع نہیں, اس میں صرف عذاب ہو, تو یوم عقیم. تو کیا الملک یومئذ للہ, وہ جو ہے اچھا دونوں بات کر رہے ہیں کہ یا تو قیامت آ جائے یا آ جائے ان تک عذاب, جیسے کہنا چاہیے وہی بد نصیب دن کا, جیسے کہنا چاہیے بدبختی کے دن کا. الملک یومئذ للہ, وہ دن بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہوگی. یحکم بینہم, وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, تو وہ لوگ رہے جو ایمان لائے عمل کیے اچھے, وہ نعمت والی جنت میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, تو یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے توہین کرنے والا, رسوا کرنے والا. والذین ہاجروا, اچھا یہ وہی والی بات ہے کہ یہ تو تمام جو ہے اس کی جگہ ہجرت کر جائیں, جد و جہد کریں, جس بات سورہ چل رہی ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, یرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اور وہ لوگ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں پھر قتل کر دی گئے یا ویسے ہی انتقال کر گئے نا, لازم رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ, بہت عمدہ رزق. ان اللہ لہو خیر الرازقین, اور بے شک اللہ تعالیٰ لازم وہ بہت اچھا رزق دینے والا ہے, رزق دینے والوں کا سب سے بہتر ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, لازماً وہ داخل کرے گا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, لازم وہ داخل کرے گا ان کو ایسے مدخلے میں سے داخلے ہونے کی جگہ میں, یرضونا, یہ پسند کریں گے اس کو. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ لازم خوب علم والا, خوب جاننے والا, حلم والا, بردباری والا, فوری وہ نہیں کرتا لیکن لہر سے انسان کو نتیجہ دیتا, بہت بہترین نتیجہ دیتا, اور بڑی بڑی غلطیوں پہ بھی درگزر کرے گا. مطلب ذالک ومن عاقب بمثل ذالک, یہ تو ہو گئی, ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنہ اللہ, اور وہ جو بدلہ لے بمثل اس کے
اس کے مثل جتنا کہ اس کو تکلیف دی گئی ہے، اس کو مطلب بدلہ دینے کا کے وجہ دی گئی ہے، اس کو مطلب تکلیف دی گئی ہے اس کو. ثم بغی، پھر جو ہے اس کے ساتھ سختی کی جائے، اگر اس کے اوپر زیادتی کی جائے، اگر کوئی بدلہ لے اتنا جتنا کہ اس کے اوپر اس کو تکلیف دی گئی، ایذا پہنچائے گی، پریشان کیا گیا. ثم بغی علیہ، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، لازماً وہ نصرت کرے گا اس کی اللہ. ان اللہ لقوی، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ لازماً بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. یہ بس اس کے کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کر دیتا ہے دھیرے دھیرے دن کو رات میں. وان اللہ سمیع بصیر، اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے، کون کیا اقوال کہتا ہے، کون کیا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دینے والا ہے. جو لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا دنیا کائنات کا کارخانہ جو ہے وہ مقصد کے تحت چل رہا ہے. اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جیسے کہنا چاہیے اعمال دیکھ رہا ہے، ان کے اقوال، ان کی جو ہے اقوال جو ہے سن رہا ہے. تو اس لیے اللہ پاک ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے اس طریقے سے چھوڑ دے گا لوگوں کو. اللہ پاک جو ہے حالات بدل دے گا. اللہ پاک جو ہے طاقتوروں کو جو ہے دبا دے گا، کمزوروں کو اوپر اٹھا دے گا. دھیرے دھیرے دن کو رات میں، رات کو دن بدل دیتا. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلی الکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. یہ بس اب اس کے اللہ وہ جو ہے وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اس سے ہٹ کر وہ تو باطل ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بلند والا ہے، کبریائی والا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باطل والے جو غالب آ جائیں اور حق والے جو ہیں دب جائیں، پس ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حالات بدل دے گا. اللہ مدد کرے گا ایمان والوں کی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں تو دیکھتا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فیصبح الارض مخضرا، تو وہ بنا ڈالا اس نے زمین کو کیسا؟ سرسبز ہے نا، بالکل ایک دم ہری بھری کر دیا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. تو فتصبح الارض مخضرا، تو ہو گئی، بلکہ تصبح یصبح نہیں، فتصبح الارض مخضرا، تو ہو گئی زمین جو ہے مخضرا، ایک دم سرسبز ہری بھری. تو یہ ہوتا ہے آسمان سے پانی. تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے باریکی سے کام کر دیتا ہے، وہ زمین سوکھی زمین ایسی ہری بھری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی انتظام کر دیتا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی نہیں، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں پہ کہاں کوئی دانا کون سا بیج کہاں پہ پتہ نہیں چلے اور وہ جو رہ جائے، اللہ اگا دیتا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ لہو الغنی الحمید. اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور بے شک اللہ لازماً وہی ہے بے نیاز خوبی والا. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسخر کرا ہے اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، اور کشتی کو ہے نا. تو زمین پہ بھی جو سارے انتظام ہے تمہارے چلنے پھرنے کے، اور جو ہے کشتی کو تجری فی البحر بامرہ، جو جاری ہے پانی میں اس کے حکم سے. دونوں جگہ زمین اور پانی دونوں جگہ اللہ نے انتظام رکھا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. تو یہ آسمان اللہ کی طرف جو ہے اللہ نے اس کو روک رکھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے لازماً نرمی والا، رحم کرنے والا. سارا انتظام ہے اللہ کا، زمین پہ چلنے کا، کشتی میں پانی میں رہنے کا، چلنے کا، اور آسمان کے سر پہ سے ٹوٹ نہ پڑنے کا انتظام. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا نرمی والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، تمام وہ جو تحفظ ہے، سقفا محفوظہ. وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ ذات ہے اس نے زندہ کیا تم کو، پھر وہ مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو. ان الانسان لکفور، بے شک انسان لازم بڑا ناشکرا ہے. کچھ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنائے ہیں منسک، ہے نا، ان کے رسم و بوریت. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنائے ہیں مناسک، ہے نا، وہی رسم و بوریت. ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرتے ہیں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے طریقہ مقرر کرے ہیں، اور جو ہے وہ ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. تو نہ تجھ سے وہ تنازع کریں، بحث بازی کریں امر میں،
झगड़े ना वो झगड़े तुझसे अम्र में हुक्म में। वदो इला रब्बिक, और पुकारता रहे तेरे रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक तू लाज़िमन सीधी रास्ते पे है, सीधी राह पर, सीधा रास्ता, तेरा रास्ता बिल्कुल सीधा। हर एक के लिए हमने क्या बनाया, मनसक बनाए हैं जिसके तरीके से, मतलब वो जो कहते हैं मनासिक की उबूदियत बनाए, जो उसके रस्म उबूदियत बनाए। तो तुझसे ना वो झगड़े अम्र के अंदर, यानी बहस ना करें, इख्तिलाफ ना करें अम्र में। वदो इला रब्बिक, तो और पुकारते रहते रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक तू लाज़िमन सीधे रास्ते पर है। वइन जादलूका फकुलिल्लाहु अअलम बिमा तअमलून, और अगर वो झगड़े ही तुझसे तो कह दे अल्लाह ताला जो है खूब वाकिफ है उससे जो तुम अमल कर रहे हो। अल्लाह यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामत फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, अल्लाह फैसला कर देगा तुम लोगों के दरमियान। असल में ये यहूद और नसारा के बीच में इख्तिलाफ को हटने के लिए बात कर रहे हैं। अल्लाह यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामत फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, अल्लाह फैसला कर देगा तुम लोगों के दरमियान क़यामत के दिन उसमें जिसमें तुम थे, जिसमें इख्तिलाफ करते। अलम तालम अन्न अल्लाह यअलम मा फिस समाई वल अर्द, क्या नहीं तू जानता कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में। इन्न ज़ालिका फी किताब, बेशक ये किताब में। इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक अल्लाह पर ये बड़ा ही आसान है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, जो भी इख्तिलाफ है ठीक है, अल्लाह जानता है। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मा लैसा लहुम बिही इल्म, और ये इबादत करते हैं अल्लाह से हटकर जो नहीं उसने नाजिल की उस पर कोई सुल्तान, और नहीं है इनके लिए उसके ऊपर कोई इल्म, बगैर इल्म के करते हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर, और जब तिलावत की जाती हैं इन पर आयतें हमारी खुली खुली, तो पहचानेगा चेहरों पर जिन्होंने कुफ्र किया नागवारी, है ना। यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब होते हैं कि जो है जैसे कहना चाहिए यस्तूना बिल्लज़ीना, उन लोगों में घुस जाएंगे, बीच में घुस जाएंगे उन लोगों के जो तिलावत करते हैं उन पर आयतें हमारी, है ना। तो जो उनके ऊपर जैसे कहते हैं हमलावर हो जाएंगे, या वही कहना चाहिए बीच में घुस जाएंगे। यस्तूना वसता जो कहते हैं बीच में जाना, किसी को घुस पड़ना। कह रहे हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब तर होते हैं कि जो जैसे घुस जाएंगे वो हमला कर देंगे उन लोगों पर। यतलूना अलैहिम आयातिना, जो तिलावत करते हैं इन पर हमारी आयतें। कुल अफ़ा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो मैं बतलाऊं तुम्हें इससे बुरी चीज, इससे मतलब ये तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कुरान, तो इससे बुरी चीज बताऊं। अन्नार, आग है। वादा अल्लाहु लज़ीना कफरू, वादा किया है उसका अल्लाह ताला ने उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। व बिअसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना। बहुत खूबसूरत मिसाल आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खूबसूरत मिसाल है, पढ़िए। और मिसाल ऐसी है कि मतलब हमेशा देखने लायक है। दुनिया भर के जो माबूदान बातिल उनका यही हाल है, और अभी तो ये कोरोना उसको देखकर तो सारे साइंस और टेक्नोलॉजी उसका भी यही हाल है, बिल्कुल गया गुजरा मामला। या अय्युहन्नासु दरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ए इंसानों बयान की जाती है मिसाल तो कान लगा के सुनो उसको। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ यजतमऊ लह, बेशक वो लोग जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर हरगिज़ नहीं तख्लीक करते, वो एक मक्खी की भी वलौ यजतमऊ लह, और अगर से इज्तिमा कर लें, जमा हो जाए उसके लिए। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, और अगर छीन ले उनसे मक्खी कोई चीज, नहीं वो छुड़ा सकते उससे, है ना, नहीं वो छुड़ा सकते उसको, मिन्हु उससे, मक्खी से वो चीज छुड़ा नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, बड़ा कमजोर है तालिब, यानी मांगने वाला भी और जो है मतलूब, और जो चीज वो मांग रहा है इसका ये मतलब है। दूसरा मतलूब अन, इसके अंदर महजूब भी है कि मतलूब अन जिससे मांग रहा है वो भी कितना कमजोर है। वो पत्थर का बुत है, वो किसी लायक नहीं है, उसके पास से मक्खी अगर कोई चीज लेके चली जाए तो मक्खी छुड़ा नहीं सकते। बहुत छोटी सी बात बता दूं, साइंटिफिक है। मक्खी और अपन लोग खाने में क्या होता है, अपन खाना खाते हैं फिर हजम करते हैं, उसको मुंह में जाता है खाना, और फिर उसके अंदर हमारे थूक भूख लगता है, और फिर उसमें चेंजेस आते हैं, डाइजेशन चालू हो जाता है, मतलब अपन खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। मक्खी वगैरह क्या करती है कि पहले जैसे खाना होता है उसमें बैठती है तो उसके अंदर कुछ चीज सीक्रेट कर देती है, वो तब्दील हो जाता है। अब वो हजम हो गया, तब्दील हो चुका होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं उस खाने में, उस गेहूं में, गुड़ पे, इसीलिए वो मक्खियां बैठने से वो बीमारियां फैलती, क्योंकि वो पहले से उसमें कुछ चीज डाल देती है मक्खी, एंजाइम सीक्रेट करती।
اب اس کے بعد وہ اس کو لے کے چلتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر مکھی کوئی چیز لے جاتا اب دنیا کی کوئی سی مشین لگا لو مکھی سے وہ واپس وہ گوڑ وہ جلیبی وہ مٹھائی واپس نہیں لا سکتے. اتنی باریک اس کے پیچھے میں سائنس ہے کہ مکھی کا کوئی چیز اٹھا لے آپ اس کی ٹانگ سے چھڑا کے وہ چیز وہ آ ہی نہیں سکتی آپ کی, کیونکہ مکھی تو اس کو باہر ہی بدل دیتی. تو اب یہ اس مکھی کے لائق بھی تو ہے کسی کی قدرت نہیں, سارے سائنٹسٹوں کی پوری دنیا کی, میں ایک مثال کے طور بتا رہا ہوں. اب وہ جو ہے وہ مکھی جو بھگا نہیں سکتا اس کے سامنے جو ہے وہ بتوں کی ایسے اور اس طریقے کے معبود ہوں گے, کوئی بھی ہو, پتھر کے بت ہوں, چاہے بتائیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بتوں کا جو ہے جنازہ نکلا ہے ابھی بالکل پوری دنیا کے لوگ جو ہے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوں گے دونوں ہاتھ سے. اب اللہ ہی چاہے گا تو کوئی نہ کوئی علاج نکلے گا, نہیں تو دیکھتے رہو تماشا دیکھتے رہیے آپ. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں پھر سنیے, اے انسانوں بیان کی جاتی ہے مثال تو کان لگا سنو اس کو, بے شک وہ لوگ جو تم پکارتے ہو اللہ سے ہٹ کر ہرگز نہیں تخلیق کر سکتے. تخلیق تو خراج تک نہیں ہو پائی, کلوننگ بھی جو اسی کو ریپیٹ مارتے ہیں, تو ہرگز نہیں تخلیق کرتے وہ ایک مکھی کی. ولو اجتمعوا لہ, اور اگر سے جمع ہو جائیں اس کے لیے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز نہیں یہ چھڑا سکتے اس کو, منہ اس سے, مکھی سے کچھ چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, دو مطلب ہے, بہت کمزور ہے طالب, نہیں مانگنے والا کیسا ہے, کس سے مانگ رہا ہے, اور مطلوب اس کا کتنا چھوٹا ہے, ورنہ اللہ تو ایسا اتنا طاقتور دنیا اور آخرت دونوں دے دے گا اس کو, تو وہ اس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگنا چاہیے, اس کے ہاتھ میں دو جہان کی قدرت ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مطلوب ان اگر اس کے اندر محذوف جو مانا جاتا ہے, جس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے, تو وہ جو مطلوب ان جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے, وہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں بہت کمزور ہیں. ایک مطلب ہے مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے, کیا چیزیں مانگ رہا ہے, کیا چیز چاہ رہا ہے جو ان لوگوں سے چاہ رہا ہے. یہ اصل ظاہر ہے دنیا میں جو لوگ اپنی معبودانہ باطل کے سامنے جاتے ہیں وہ حقیر سی چھوٹی چھوٹی دنیا داری کی چیزوں کے پیچھے ان کے پیچھے گھومتے ہیں. وہی والی بات سائنس اور ٹیکنالوجی, خدا کون مانتا ہے جو کہ اس کو دنیا کی کوئی فائدے مل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری جو دیوی دیوتاؤں کے یہاں جا کے کوئی بھی آخرت نہیں ڈیولپ کرتا, یہ کہتا ہے یہ نوکری لگ جائے, شادی ہو جائے, حکومت مل جائے, یہاں کا ٹکٹ مل جائے, وہاں کی بزنس جم جائے, یہ خواہشات ہوتی ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو دو جہاں کا مالک ہے. اب بڑی خوبصورت بات اس کے بعد ختم کر کے اگلی بات کری کہ وہاں قدر اللہ قدر, اور نہیں پہچانا, نہیں قدر کی اللہ کی اس کے قدر کے مطابق, نہیں اندازہ کیا اللہ کا اس کے قدر کے مطابق. ضعف طالب المطلوب تو ہو گیا کہ بہت کمزور ہے طالب, یعنی مانگنے والا بھی مطلوب, اور اس کا مطلوب یعنی جو چیز مانگ رہا ہے جو حقیقی دنیا ساری چیزیں مانگ رہا ہے وہ بھی, اور جس سے مانگ رہا ہے مطلوب ان اگر ترجمہ کریں گے, اگر اس کے اندر محذوف سمجھیں گے ان ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے, مکھی تک کی جس کی حیثیت نہیں ہے. تو کیا کریں, ما قدر اللہ حق قدری, وہ چھوڑ کس کو رہے ہیں اللہ کو, ما قدر اللہ حق قدری, نہیں قدر کی اللہ کی اس کے قدر کے مطابق, اس کے پہچاننے کے مطابق, اس کے انداز کے مطابق. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ لازم بہت قوت والا زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ نے چنا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول کو, یعنی جبریل کو, ومن الناس, انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا رسول کو, یعنی اللہ نے چنا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول کو اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں کا رسول کون ہے, جبریل, اور انسانوں کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, رسول نے بھیجا ہوا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ خوب سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. یہ میں جب سے بول رہا ہوں سننا اور دیکھنا, سننا اور دیکھنا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایمان والوں کے اقوال اور ان کے اعمال ہے نا, لوگوں کے اقوال اور اعمال دونوں سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور, وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے, اور اسی کی طرف اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں سارے معاملات. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جو ہے رکوع کرو, سجدے کرو ہے نا, اور بندگی کرو رب کی تمہاری, اور کام کرو اچھائیوں کے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس پہ سجدہ ہے, شافعی سجدہ ہے, نفلی سجدہ ہے, چاہیں تو نفلی سجدہ جو بھی نفلی طور پہ کر لیں, کیونکہ فرض کا حنفیوں کے نزدیک سجدہ واجب نہیں ہے, شافعیوں کے نزدیک سجدہ واجب. میں بہرحال بتا رہا ہوں اس کو, لعلکم تفلحون. تو جو لوگ اگر کرنا چاہیں تو نفلی طور پہ کر لیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, رکوع کرو, سجدہ کرو, بندگی کرو رب کی تمہارے, اور کام کرو اچھائی خیر کے, بھلائی کے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور جہاد کرو ہے نا, وہی جد و جہد کرو, اسٹرگل کرو. یہاں پہ جہاد جو ہے اس میں جد و جہد ہے, ہر قسم کی جد و جہد ہے, قتال نہیں ہے, دونوں جد و جہد ہے. مکہ کی بھی ہے
ضرورت تو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا دونوں طریقے سے. تو جہاد کرو, جد و جہد کو مشقت کرو, ہے نا, اسٹرگل کرو فی اللہ, اللہ کے معاملے میں حق جہادی, اس کے جہاد کے حق کے مطابق. هو اجتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور نہیں بنایا اس نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی تنگی, اللہ نے آسان دین دیا ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم, وہ ملت یہ طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. وہ جتبا ہے نا, وہ جتباکم, اللہ تعالیٰ اس نے تمہیں چنا, اس نے کیا کرا تمہیں, ہے نا, اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, وہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان. تمہارا تو نام ہی فرمانبردار ہے, تمہارا تو کام ہی فرمانبرداری ہونا چاہیے. من قبل وفی ھذا, پہلے بھی اور اس میں بھی, ہے نا. اس امت مسلمہ کا انہوں نے دعا کری تھی نا کہ امت مسلمہ وجود میں آئے. فی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ وہ بنا دے, تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اس کے لیے, ہے نا. اور اس نے نام رکھا تمہارا مسلمین, ہے نا. تو جو کہہ رہے ہیں اس نے, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے نا. من قبل فی ھذا, پہلے بھی, اور فی ھذا, اور اس میں بھی. لیکون الرسول, تاکہ ہو جائے رسول شہیدا علیکم, گواہ تم پر, وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. اسلام کی گواہی تو رسول تمہیں دین پہنچا دے, تم لوگوں تک دین پہنچا دو. اس کے لیے کرو جدوجہد, کرو مشقتیں, ورنہ یہ معبودان باتیں جو مکھی بھی بھگا نہیں سکتے ان کے جیسے, ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے پوری زندگی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کی تماشوں کی جو ہے, امریکہ اور اس کی واہواہی جی حضوری کری, آج کیا حال ہو رہا ہے. اور اللہ والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے دیکھو, اللہ کے بندے وہ طالبان کے آگے گھٹنا ٹیک کے بیٹھا امریکہ, آج بھی یہی اللہ والے ہی ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, تو کیا کرو, کیا وتکونوا شہداء علی الناس, تم گواہ لوگوں پہ جب بنو گے تم خود اسلام پہ چلو گے نا, اور تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, تو قائم کرو نماز اور عطا کرو زکوٰۃ, اور چمٹ جاؤ اللہ سے مضبوط. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہوا مولاکم, وہ مولا ہے تمہارا. پیچھے آیا تھا نا لبیس المولا لبیس النشیر عشیر, برا ہے مولا برا ہے مائت, یہ اللہ مولا. اب دیکھو کس کو تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو. تو کیا کہہ رہے ہیں فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, تو قائم کرو نماز اور عطا کرو زکوٰۃ, اور مضبوط چمٹ جاؤ اس سے, اس کی پناہ میں جڑ جاؤ اللہ سے, ہے نا. اللہ کے دین سے جڑ جاؤ, اللہ کی خطاب سے, اللہ کے رسول کے طریقے سے جڑ جاؤ. واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ مضبوطی سے. هو مولاکم, وہ ہے مولا تمہارا. فنعم المولا ونعم النصیر, تو کتنا اچھا ہے مولا, کتنا اچھا مددگار. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے جڑنے والا بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.